بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں قوت گویائی عطا فرمائی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید تعجب ہوا، تو وہ کہنے لگی کہ مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تو تصور بھی نہیں، اور میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند کے یا بغیر کسی اور بات کے اولاد دے سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اور اس واقعہ کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کا پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھے گی۔ لوگوں کے بے جا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی ایک طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذے کی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درد ذے کے تکلیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر ہو رہا تھا کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھ کو بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھی کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں
और चश्मे का ठंडा पानी पिएं और अपने बच्चे को देखकर अपनी आंखों को ठंडा करें। इस तरह हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को 40 दिन तक वहीं क़याम करने का हुक्म मिला और उनसे कह दिया गया कि अगर तुम्हें कोई भी इंसान नजर आए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। 40 दिन के बाद जब हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर अपने घर तशरीफ लाई तो बस्ती वालों ने देखा कि आपके गोद में एक बच्चा है। उस बच्चे को देखते ही बस्ती वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाने लगे और हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को कहने लगे कि तूने यूसुफ से जिना किया है, ना तो तेरा बाप ऐसा था और ना ही तेरी माँ ऐसी थी। इस दौरान तमाम बस्ती वाले हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के करीब जमा हो गए और आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाने लगे और आपको अजियतें देने लगे और आपके खानदान वालों से कहने लगे कि मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा और उनके मंगेतर यूसुफ को जिना के जुर्म में सजा मिलनी चाहिए। इन बस्ती वालों की बातों को सुनकर हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बस्ती वालों से कहा कि मैंने कोई जिना नहीं किया और ना ही मैंने कोई बदकारी की है। उस वक्त बस्ती वालों ने हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम्हारे पास कौन सा सबूत है और कौन तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही देगा। उस वक्त हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चे की तरफ इशारा किया जो कि उस वक्त दूध पी रहा था। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हुक्म से वो बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह तबारक व ताला का बंदा हूँ और अल्लाह तबारक व ताला मुझे नबूवत का किताब अता फरमाएगा। उसके बाद उस बच्चे ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया है और जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया है और मुझे शरकस और बदबख्त नहीं बनाया और अल्लाह तबारक व ताला की सलामती है मुझ पर जब मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला का मोजज़ा देखकर और उस नौ मौलूद बच्चे की गुफ्तगू सुनकर कुछ लोग तो यकीन करने लगे कि हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह तबारक व ताला का मोजज़ा है। लेकिन ज्यादातर लोग हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने लगे। इन तमाम तर तकलीफ के बावजूद वक्त यूं ही गुजरता रहा और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल की हुई तो यहूदियों ने उनको बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया और बैतुल मुक़द्दस के हालात खराब होने लगे। तो हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर गई। आपने अपनी जिंदगी के 13 साल मिस्र ही में गुजारे। इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से आप दोबारा फिलिस्तीन में तशरीफ ले आईं। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने 30 साल की उम्र में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात से नवाजा था, जिनमें काबिल जिक्र मोजज़ात ये हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए और माँ की गोद में गुफ्तगू करना शुरू कर दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाकर जब उस पर फूंक मारते तो वो उड़ने लगता और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी नबीने के आँखों पर हाथ फेरते, यानी पैदाइशी अंधे के आँखों पर हाथ फेरते तो उसकी नज़र दुरुस्त हो जाती और कोढ़ और जुज़ाम के मरीजों को हाथ लगाते तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते और जो कुछ भी लोग खाते या पीते या अपने घरों में छोड़ कर आते उन सब का आपको इल्म होता और आप सब कुछ तफसील के साथ उन लोगों को बता देते। इन सब मोजज़ात के बावजूद भी बनी इसराइल की कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झुठलाते रहे और इसी तरह आप पर तोहमत लगाते रहे और चंद लोग ही ऐसे थे जिनकी तादाद 12 बताई जाती है। यही लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। इनको कुरान पाक में हवारी उनके लक़ब से पुकारा गया है, जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके कुफ्र को महसूस कर लिया तो कहने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है। तो हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह तबारक व ताला की राह में आपके मददगार हैं। हम अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहें कि हम आपके ताबे और फर्माबरदार हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग की गर्ज से अपने हवारियों को लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए और वहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला के पैगाम पहुँचाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर भी बनी इसराइल के लोगों ने आपकी बढ़ चढ़ कर मुखालिफत की और आपको तरह तरह के तकलीफ पहुँचाना शुरू कर दी
اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے: اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ لوگ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائے، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا، اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا، جہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور اس کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ یعنی ہم شکل بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والوں، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر بھی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔